سب سے پہلے میں اپنے انتہائی محترم بانی محفل محترم المقام عزت مآب جناب چودھری حاجی محمد عابد صاحب اور ان کے برادران ذی وقار اور ان کے صاحبزادگان عالی مرتبت اور ان کے تمام رفقا احباب اور اس محفل میں تشریف فرما ہونے والے مہمانان گرامی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ این سعادت بدور بالو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک کریم کا کرم نہیں ہوتا تو یہ پاک لوگوں کی محبت کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ عرصہ دراز سے ان کے والد گرامی مرحوم و مقبول کے دور سے غریب نواز کی یہ محفل جاری و ساری ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے، اور الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ سنی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، بے شک ہم سنی ہیں، اور یہ سنیوں کے بادشاہ ہیں غریب نواز۔ بے شک کون ہے غریب نواز؟ ان کا ایک لقب ہے عطائے رسول۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب عطائے رسول کا؟ بلاد ہند میں حضور غریب نواز کو بھیجنے والی ہستی تاجدار مدینہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ غریب نواز وہ اعلیٰ ہستی ہے، عظمت والی ہستی، کہ جب مدینہ منورہ میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صلاۃ و سلام پڑھا، جب عرض کی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، روضہ پاک پہ کھڑے ہو کر مواجہ مبارک کے سامنے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بآواز ظاہر جواب سے نوازا، ظاہری آواز کے ساتھ، آمنا علیک السلام یا کتبہ مشائخ البر والبحر۔ سبحان اللہ۔ ابھی لاہور نہیں آئے، ابھی بلاد ہند میں نہیں آئے۔ کچھ لوگ بیچارے سمجھ نہیں سکتے غریب نواز کے مقام کو۔ آقا نے ادھر بھیجنے سے پہلے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُطْبَ مَشَائِخِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا پوری دنیا کے مشائخ کے مرکز وعلیکم السلام، سرکار نے فرمایا۔ اور آپ مسجد قباء میں بیٹھے تھے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کرایا، دیدار کرا کے فرمایا معین الدین، تم واقعی دین کے معین ہو۔ جنہیں سرکار معین فرما دیں ان کے معین ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ معین کا معنی ہے مددگار۔ سرکار میں جاؤ بلاد ہند میں، یہ پاکستان تو کل کی بات ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پاک محفل کے وسیلے سے
عرض کرتے کہ یا اللہ یہ ہمارا ملک پاکستان اولیاء کی کرامت ہے، تو کرم فرما کے اس کو قائم رکھنا، اس کو کھانے والے، اس کو چاٹنے والے سب آتے رہے، جاتے رہے، مرتے رہے، مر کے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ جنت صرف ان کے لیے ہے جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہے۔ جناب بندہ غور کیجیے، سرکار نہ جاؤ ہندوستان، غریب نواز نے عرض کیا آقا میں تو ہندوستان جانتا ہی نہیں، فرمایا جو بھیج رہا ہے وہ راستہ بھی دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے جب ہندوستان کا راستہ دکھایا تو لاہور والوں تمہیں مبارک ہو، ہمارے آقا نے لاہور دکھایا اور داتا سرکار کا دربار دکھایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ بھی ہمارے بیٹے کا دربار ہے، ان سے ملتے ہوئے جانا۔ غریب نواز جب تشریف لائے داتا سرکار کی بارگاہ میں، داتا سرکار قبر سے باہر نکل کر غریب نواز کا استقبال کیا، ان سے معانقہ کیا، انہیں اپنا مہمان ٹھہرایا۔ اس پہ چڑھ جاتی ہے 40 دن تک کیا ہو گیا بھائی؟ چلو اٹھانے دو، پیسوں کی کیا بات ہے؟ جس کی قسمت میں حرام ہے وہ کیسے حلال کھا سکتا ہے؟ اگر بیچارہ 2-4 پیسے اٹھا بھی لے گا تو جو اربوں روپے خربوں روپے ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں ان کا کیا کرو گے؟ ان کو تو کوئی نہیں روکتا نا کہ کمینوں تم یہ سارے مال کھا کیوں رہے ہو، مرو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے، یہ چند دن کی زندگی ہے، کر لو مزے، مگر مزے یہاں بھی نہیں ہیں، کوئی لعنت ادھر سے بھیجتا ہے، کوئی لعنت ادھر سے بھیجتا ہے، کوئی بھی اس وقت سیاسی جماعت ایسی نہیں جس کو سلام کیا جائے، سب کی سب مردود جماعتیں ہیں۔ بے شک۔ یہ پیسے والی بات نہ کرتے، میں غریب نواز کی بات کر رہا ہوں۔ داتا سرکار نے 40 دن اپنے پاس بٹھایا، مہمان نوازی فرمائی، اور جب غریب نواز نے، کیونکہ اس وقت ہمارے داتا نہیں تھے، اس وقت سید علی بن عثمان حجویری تھے، غریب نواز نے جب ان کے مقام کو دیکھا، ان کی عظمت کو دیکھا، ان کی رفت کو دیکھا، دیکھ کر آپ نے فرمایا گنج بخشے فیض یار۔ یہ شعر غریب نواز کا ہے۔ ملا کہے نا قبر والا کچھ نہیں دے سکتا، میں لعنت بھیجوں گا اس کمینے پر۔ ہم غریب نواز کے در کے منگتے ہیں، ہمارا غریب نواز بتاتا ہے کہ یہ قبر والا خزانے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی، سارے نہ کہنا یا نبی، سارے نہ کہنا، کیونکہ تم نبی کے کچھ لگتے ہو۔ اگلا جذبات میں آ کے کہتا ہے جی کہ سیدی مرشدی، تم یا نبی نہیں کہہ سکتے، اس کی زبان میں کیڑے پڑ جائیں جو کتا یا نبی نہیں کہتا۔ کہو سارے یا نبی، سارے کہو یا نبی، گنگے ہو اندھے ہو، جن کے صدقے ہم انسان بیٹھے ہیں، ورنہ سود کا ایک ٹکڑا کھاتے اسی وقت بندر بن کے بیٹھے ہو، شراب کا ایک گھونٹ اندر جاتا اور خنزیر بن کے بیٹھے ہوتے۔ مدینے والے کا صدقہ ہے، اور ان کے فیض کو بانٹنے کے لیے داتا سرکار غریب نواز میں فیض عالم جہان کے فیض بانٹ رہے ہیں۔ حضرات محترم غور کیجئے، غریب نواز جن کو میرے آقا نے قطب المشائخ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ داتا ہیں، داتا۔ تو ملا لاکھ کہتا رہے جو کوئی نہیں داتا، کوئی نہیں داتا، اور کتے تیری بکواس کو ہم نہیں سنتے، ہم غریب نواز کے فرمان کو سنتے۔ سبحان اللہ۔
غریب نواز نے کہا ہے گنج بخش. غریب نواز ان کی مزار پر انوار پر آئے اور بھیجنے والے نبی پاک ہیں. تو کیوں کہتا ہے کہ مزارات پہ جانا شرک ہے؟ یہ منہ اور مسور کی داد. تجھ جیسے کمینے کو مزار پہ جانا حرام ہے. مزار پہ ہم جائیں گے تو مزارات والوں کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے بھیجا مزار پر. حضرات محترم، اب میں بھی قوالوں کی طرح جب تھک جاؤں گا نا پھر بند کروں گا، کیونکہ ان بیچاروں کو تو سکرات طاری ہو رہی تھی. اگر حاجی چودھری محمد عابد صاحب کوئی آدھا گھنٹہ ان کو اور پڑھوا دیتے نا تو امید ہے مجھے جنازہ پڑھنا پڑتا. حضرات محترم غور کرو، میں عرض کر رہا ہوں، غریب نواز نے فرمایا یہ قبر والا گنج بخش ہے، بے شک فیض عالم ہے، رحمتیں بانٹ رہا ہے. کیوں نہ بانٹے؟ نبی پاک کے بیٹے جو سبحان اللہ. تو گنج بخش ہیں تو علی کے بیٹے، واہ 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 واہ. غریب نواز ہیں تو علی کے بیٹے، سبحان اللہ. غوث اعظم 11ویں والا پیر ہے تو علی کا بیٹا، سبحان اللہ. گولڈے کا تاجدار ہے علی کا بیٹا. سبحان اللہ. اور کتے تو 11ویں کھاتا ہے اور علی کو بھونکتا ہے. کیا لگتا ہے وہ علی کا؟ غوث اعظم کا کیا لگتا ہے جب ان کے جد امجد کو سلام نہیں کرتا؟ ہم تو بابا علی کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ علی پاک نے تو ہمیں حسن پاک دیے، حسین پاک دیے، 12 امام دیے، داتا سرکار دیے، غوث اعظم دیے، غریب نواز دیے، اور بابا فرید دیے، اور پیر سیال لجپال دیے، اور گھوڑے کے تاجدار دیے. سبحان اللہ. ذات محترم، بہرحال بات ختم کرتا ہوں کیونکہ دعا مانگیں. عرض کر رہا ہوں کہ غریب نواز کا مقام کیا ہے. جب آپ کا وصال ہوا نا، وصال، یہ نہیں ہے کہ غریب نواز بس قوالی ہی سنتے تھے. بتائے ایک قرآن پاک کا ختم رات کو کرتے تھے، ایک قرآن پاک کا ختم دن کو کرتے تھے. اللہ. سبحان اللہ. ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور پانی کا گھونٹ پی کے روزہ رکھتے، پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرتے. 7 دنوں کے بعد ایک چھٹان کی روٹی کھاتے. نور والے تھے، نور والے. یہ اس دور کے نور والے نہیں، یہ سور والے ہیں. بے شک. حضرات محترم غور کیجئے، جب وصال ہوا نا غریب نواز کا، ان کی پیشانی پر قدرت کی طرف سے لکھا ہوا ھذا حبیب اللہ واہ 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 واہ. مات فی حب اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے. حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی محبت جدا نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب اسے کہتے ہیں جس سے کبھی محبت جدا ہو سکے. حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی محبت جدا نہ ہو سکے. اور ہمارے آقا نے بھی فرمایا الا وانا حبیب اللہ. سبحان اللہ. خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں. غریب نواز کی پیشانی پہ لکھا تھا. ان کا مقام پوچھنا ہے قطب الدین بختیار کاکی سے، جو بابا فرید گنج شکر کے پیر ہیں. ان سے پوچھو. اور گنج شکر کا مقام پوچھنا ہے تو محبوب الہی سے پوچھو یا صابر پیا سے. سبحان اللہ. ان کا مقام. حضرات محترم، عام بندوں کو کیا پتا. بہرحال پتہ ہے اب جو گفتگو ہو رہی ہے، اب رحمتیں برس رہی ہیں، اب گناہ مٹ رہے ہیں. اب یہ محفل میں دامن حدیث تھام کے کہتا ہوں اب یہ جنت کا باب ہے. اور انشاءاللہ غریب نواز کا دامن جس نے پکڑ لیا نا، اللہ کی قسم، چشت
اہل بہشت. سبحان اللہ بے شک غریب نواز کا دامن جس نے پکڑا وہ بہشتی ہے. کیونکہ یہ اللہ والے حرام موت نہیں مرنے دیتے، چاہے وہ غوث اعظم ہوں یا داتا ہجویری ہوں یا کوئی کامل. ان کو ماننے والے کو جب موت آتی ہے تو نگہبانی خود کرتے ہیں. اللہ کی قسم اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. تو حضرات محترم، بڑی شان ہے، غریب نواز سرکار کی بڑی شان ہے، اور سالانہ طور پر ان کا یوم مناتے ہیں. بعض لوگ یہاں بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ناچتے ہیں. میں ان سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ اگر بندے کو ذوق آ جائے نا تو پھر اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا. یہ تو بندے ہیں نا یار. سرکار کے قدم آئے تو احد بھی ناچنے لگا. سبحان اللہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، بخاری شریف. احد پر قدم آئے ہمارے آقا کے، سبیر پر قدم آئے ہمارے آقا کے، پہاڑ تھے ناچنے لگے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے آج تک ان پہاڑوں اور درختوں کی پہچان ہے. جب میں سرکار کے ساتھ ان کے قریب سے گزرتا تھا یہ محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. سبحان اللہ پہاڑ بھی پڑھتے تھے، درخت بھی. تو ان ملا کو آگ نہ لگاؤں جو صلاۃ و سلام کو حرام قرار دیتا ہے. حضرات محترم، یہ ہمارے بھائی، ہمارے عزیز، عرصہ دراز سے ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے. اور اس لیے ہے کہ یہ کسی گندے کا یہ یوم نہیں مناتے، یہ اللہ کے محبوب بندے کا یوم مناتے ہیں. اور حقیقتاً یہ محبت کی علامت ہے. اور جو غریب نواز سے محبت رکھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. ایک تو دیکھو نا، غریب نواز سید ہیں، بے شک داتا ہجویری سید ہیں، 11ویں والا پیر سید ہے. اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ زہرا پاک کی اولاد جہنم میں نہیں جا سکتی، سبحان اللہ حرام ہے ان کی اولاد پر جہنم. تو جناب جو ان کے دامن سے لگے نا وہ بھی جنت پہ قدم پھر رکھیں گے جب سارے عقیدت مندوں کو ساتھ لیں. بہرحال اب چونکہ ان کو کھڑا کھڑے تھک نہ جائیں اور آپ بھی بیٹھے بیٹھے تھکے ہوئے ہوں گے، دل تو میرا کرتا ہے کہ یار چلو اور نہیں تو 3 تو بجانے چاہیے، مگر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اب دعا مانگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.